جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور البلوچ اپنے پروگرام وہی پروموٹ وہی انکریج کے ساتھ۔ ناظرین جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ لکھتے لکھتے گزار دی، لیکن کبھی ان کی کوئی کتاب چھپ نہیں سکی، یا وہ منظر عام پر نہیں آ سکے، یا کسی بھی وجہ سے جو ہے انہوں نے ایک آپ یہ سمجھیں کہ گمنامی کی زندگی بسر کی۔ لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سامنے لے کے آنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جو ہے مضمون نگار، آرٹیکل رائٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ معاشرے کی نبض پر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو معاشرہ جو ہے اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس کے اندر شعراء بھی ہیں، جس کے اندر ادباء بھی ہیں، جس کے اندر صحافی حضرات بھی ہیں۔ تو مطلب سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ مجھے ان کے متعلق کچھ لکھنا ہے تو اندر سے کچھ آواز آتی ہے تو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھنے کے لیے کسی آمد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ قلم اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لکھنے کے لیے باقاعدہ کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی تحریک نہ ملے، جب تک مطلب وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود سے راضی نہ ہو کسی چیز پہ لکھنے کے لیے، تو کوئی ان کو مجبور نہیں کرتا۔ اچھا کبھی کبھار وہ خود بھی مجبور نہیں کرتے، بس قلم اٹھتا ہے اور وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسی تحریر، ایک ایسی جامع تحریر، یا ایسی اگر کوئی شاعر ہے تو ایک ایسی نظم یا ایسی غزل تخلیق ہو جاتی ہے کہ جو وہ کمال کی ہوتی ہے، وہ شاہکار ہوتی ہے۔ جی ایک ایسی مضمون نگار شہناز اختر شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جنہوں نے مختلف اخبارات میں لکھا اور بے انتہا لکھتی رہتی ہیں اور بیچتی رہتی ہیں۔ 96 سے لکھتی چلی جاتی ہیں اور لکھ رہی ہیں۔ اور شاعری، میں حیران ہوں کہ شاعری بہت پڑھتی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن مطلب جب بھی لکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو طبیعت پر ایک قبض کی کیفیت آتی ہے۔ لیکن جب کوئی ثانیہ ہوتا ہے تو قلم خود بخود اٹھتا ہے اور وہ خود بخود لکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے خاندان کے ساتھ جب کوئی ثانیہ ہوا، انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا اور کمال لکھا۔ تو شہناز شیخ صاحبہ سے باتیں کرتے پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مضمون نگاری اصل میں ہے کیا؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی مضمون نگاری کیا ہے؟ بس قلم اٹھاؤ اور لکھنا شروع کر دو، یا اس کے لیے کسی موضوع کا باندھنا یا کسی چیز سے متاثر ہونا یا کوئی تحریک وہ ضروری ہے، یا بس اٹھاؤ اور لکھ دو؟ جی اگر آپ نواز شریف کے حق میں ہیں تو عمران خان کے خلاف لکھ دو، عمران خان کے حق میں تو نواز شریف کے خلاف لکھ دو۔ تو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور سب ناظرین کو۔ اصل میں سیاست تو میرا موضوع کبھی نہیں رہا، اس لیے میں اس بارے میں نہیں جانتی کہ کس کی مخالفت میں کس طرح لکھا جاتا ہے یا کس کی موافقت میں کس طرح لکھا ہے۔ میرا مرکز و محور جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو میں نے جب بھی لکھا اپنے تحریک پاکستان، اکابرین پاکستان کے متعلق یا شہدائے پاکستان کے متعلق، مطلب ان موضوعات پہ میں نے لکھا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے کسی اور کی تو ضرورت نہیں ہوتی، بس یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ کام آتی ہے۔ محبت، ملک سے محبت کام آتی ہے۔ جی یہ تو بڑا اچھا موضوع ہے۔ جی پاکستان صرف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور تحریک پاکستان کے جتنے بھی کارکن تھے ان کے بارے میں لکھنا اور شہداء کے بارے میں لکھنا، اس سے بہترین موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی 14 اگست آنے والا ہے، شاید کوئی نہ کوئی مضمون تیار ہوگا ان کا، اس کے متعلق بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب خیر وہ تو میں نے مثال دی تھی جی سیاست کی۔ مطلب جب آپ لکھتی ہیں، آپ ایک مضمون نگار ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو مضمون نگاری کی طرف آنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو مطلب کیا کہیں گے کہ بھی پہلے تمہید کیسی ہونی چاہیے، پھر جو ہے نا وہ ڈیٹیل کیسی ہونی چاہیے، کلائمیکس کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کا کنکلوژن یا نتیجہ وہ کیا ہونا چاہیے؟
سر دیکھیں، میں تو خود نو آموز ہوں، تو میں تو اس بارے میں ابھی خود سیکھ رہی ہوں، تو میں کیا پیغام دے سکتی ہوں نئے لکھنے والوں کے لیے، کیونکہ میں خود نئی ہوں لکھنے میں. میں اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتی اس قابل کہ میں ابھی اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں کسی کو پیغام دے سکوں. لیکن آپ یہ تو سمجھتی ہیں کہ دلائل جو ہے یا فیکٹس اینڈ فگر، اعداد و شمار، تو اس سے تو بھرپور ہونا چاہیے نا مضمون، تاکہ جو ہے نا اعداد و شمار اگر آپ کہیں پر دیں تو مکمل اچھے طور طریقے ریسرچ کر کے دیں. تحقیق آپ کی ہونی چاہیے، مطالعہ آپ کا مضبوط ہونا. کیا کچھ نہ کچھ سجیشن تو ہیں؟ آپ کو کیا چیزیں ہیلپ کرتی ہیں لکھنے میں؟ لکھنے میں دیکھیے، آپ نے جو کہا مطالعہ، سب سے پہلے یہی چیز ہے. آپ پڑھیں اور بہت پڑھیں، تب آپ ایک مضمون کیا ایک میرا خیال ہے جملہ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کے پاس نہ معلومات ہوں گی کسی چیز کی، نہ ہی آپ کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، نہ ہی اعداد و شمار ہوں گے. وہ سب کچھ پڑھنے سے ہی آئے گا. اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایک آپ کے ذہن میں خاکہ سا بنتا ہے، اس کو آپ لکھنا شروع کرتے ہیں. اور جب لکھ چکے ہوتے ہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے. تو آپ اس وقت خود آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کہاں کمی چھوڑی ہے، کہاں زیادہ لکھ دیا ہے، تو اس کو آپ کو ایک بار پھر بہتر کرنا پڑتا ہے. تو بس یہی میرا ہوگا. جی بالکل، یہ بالکل بڑی اچھی خوبصورت بات کہی کہ ایک جو ہے وہ ایڈیٹر، ایک قطع و برید کرنے والا آپ کے اندر بھی موجود ہے. پہلے اس کو ضرور آزمائیں اور پھر جو ہے نا اپنا مضمون آگے بھیجیں. اچھا، نثر نگاری میں مطلب آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ، مطالعہ آپ کا جو ہے نا لگتا ہے آپ کے لفظوں کی نشست و برخاست سے کہ آپ کا مطالعہ بڑا مضبوط ہے. نثر نگاری میں کون پسند ہے؟ سر میں پسندیدگی کے لحاظ سے نہیں پڑھتی، میں ہر موضوع پہ پڑھتی ہوں. پھر اس میں مجھے جو زیادہ اچھا لگ جاتا ہے وہ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. لیکن پڑھتی میں سب کچھ ہوں، کسی فکشن ہو، تاریخ ہو، اسلامی تاریخ ہو، یا ہماری معاشرتی تاریخ ہو، یا پھر جو بھی ہو، چاہے نوجوانوں کے بارے میں ہو، بچوں کے بارے میں کوئی مضامین، کوئی خواتین کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو، بس میں پڑھتی ہوں سب کچھ. نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے ہاں تنوع ہے پڑھنے کے معاملے میں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ اس کی نثر مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. بھائی یہ جب معاشرتی موضوعات پہ لکھتا ہے، یا اس کی مجھے طنز و مزاح کے اوپر کتاب بڑی اچھی لگتی ہے. جی تو اس کا طنز و مزاح پطرس بخاری صاحب ہیں، اگر کبھی ان کو آپ نے پڑھا، یا یونس بٹ صاحب ہیں آج کل نئے جدید اس میں، تو اس کو اگر آپ نے پڑھا، یا جو ہے نا وہ فاطمہ ثریا بجیا کے ڈرامے ان کو آپ نے پڑھا، یا آپ نے جناب اشفاق احمد صاحب کو جو ہے نا وہ پڑھا، یا آپ نے بانو قدسیہ صاحبہ کو پڑھا، یا کوئی مطلب تو ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ بھی فلاں ناول یا فلاں رائٹر مجھے یہ بڑا پسند ہے. سر میں نے جب وہ پڑھا تھا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہ مجھے بریگیڈیئر صدیق خالد صاحب کی، اور مجھے جمیل الدین عالی صاحب کی، اور مرزا میں نے ابن انشا کو پڑھا ہے. وہ ہے ویسے میں نے پڑھا اشفاق احمد صاحب کو، بعد میں قدسیہ آپا کو بھی پڑھا ہے. بس پڑھا تو میں نے سب کو ہی ہے، لیکن اور کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے کہ میں سیکھ سکوں. شاعری میں مجھے حبیب جالب صاحب بہت پسند ہے. حبیب جالب صاحب کی کوئی نظم آپ کو یاد ہے تو سنائیں ذرا چھوٹی موٹی. سر بس وہی دو مصرے جو زبان زدے عام ہے وہی یاد ہیں. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. واہ واہ جی، حبیب جالب صاحب جو ہے وہ واقعی عوامی شاعر تھے اور کمال کے شاعر تھے. رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. دیکھ فریاد نہ کر، سر نہ جھکا، پاؤں اٹھا، کل کو جو لوگ کریں گے تو ابھی سے کر جا. ناچتے ناچتے آزادی کی خاطر مر جا، منزل عشق میں مر مر کے جیا جاتا ہے. رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. کالم نگار کون سے زیادہ آپ کو پسند ہے؟ کیونکہ آپ اس فیلڈ میں بھی ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں، تو کالم نگار کون سے پسند ہے؟ سر میں نے بچپن سے جو
پڑھا تھا نا جمیل الدین عالی صاحب کو، تو وہ ابھی تک مجھے پسند ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اور اس کے بعد ابھی جو ہیں حسن نثار صاحب ہیں، رضا علی عابدی صاحب ہیں، اور اس وقت جو تھے مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور زید سلیری صاحب تھے، ارشاد احمد حقانی صاحب تھے، عبد القادر حسن. وہ ہے کہ ذہن سے اتر گئے، لیکن ظاہر ہے ان سب سے ہی متاثر ہو کے بس اس طرف ہوگا. جی، بڑے بڑے نام انہوں نے گنوا دیے، ان سے متاثر ہو کے اس طرف آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر کسی نہ کسی طور پر جو ہے نا ان پر ضرور ہے. کبھی کبھار یہ شاعری بھی کرتی ہیں. پہلی شاعری انہوں نے تب کی جب ان کے بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور جس بہن کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو اس بہن پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا فیل کرتی ہے، کیا درد ہوتا ہے، وہ بہن ہی جان سکتی ہے. لیکن جس ماں کی بیٹی چلی جائے تو پھر اس ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کی ایک نظم سے. جی پلیز آپ شہناز صاحبہ وہ ہمیں نظم ذرا سنائیے جو آپ نے اپنی بیٹی کی، اور جو انجینئر تھی. ناظرین، یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی، یہ پاکستان کی ایک بڑی قیمتی بیٹی تھی کہ جس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ لگا تھا، جس نے آگے چل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک جو ہے اہم کردار ادا کرنا تھا. وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت ایک نظم لکھی گئی. وہ نظم ہے یا ماں کی دعا ہے، فیصلہ آپ کیجیے. میں نے یہ نظم ابھی تک پڑھی نہیں ہے، لکھی ضرور ہے، میں کوشش کرتی ہوں سنانے کی. تو کہاں کھو گئی اے میری لاڈلی، تو کہاں کھو گئی اے میری لاڈلی، شہر خاموش میں لہد آغوش میں جا کے کیوں سو گئی اے میری لاڈلی. بہنیں دلگیر ہیں، بھائی رنجور ہیں، تیرے جانے کے صدمے سے سب چور ہیں، کیا خفا ہو گئی اے میری لاڈلی. دوست سارے تیرے سبھی پیارے تیرے ہیں سراپا دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو سدا خوش رہے اے میری لاڈلی. ماں کو چھوڑا ہے کیوں دل یہ توڑا ہے کیوں، ماں کو چھوڑا ہے کیوں دل یہ توڑا ہے کیوں، اس میں رہتی ہے تو اے میری لاڈلی. میرے دل کی کلی سوئے جنت چلی، جا کے مہکائے گی ساری خلدے بری، پھول بن کر کھلے اے میری لاڈلی. ہیں وہاں منتظر سارے پیارے تیرے، تجھے لینے کو آئے دلارے تیرے، آئی ڈولی تیری اے میری لاڈلی. جاؤ بن کے دلہن ماموں پیاروں کے سنگ، تو ہو جنت مکین اے میری لاڈلی. یہ دعا ہے میری اے میری لاڈلی، تو کہاں کھو گئی اے میری لاڈلی، شہر خاموش میں لہتے آغوش میں جا کے کیوں سو گئی اے میری لاڈلی. بڑا ضبط کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی ایسے موقعوں پہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جب کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے، جب کوئی درد آتا ہے یا خوشی آتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی کوئی تخلیق تیار ہوتی ہے تو وہ پیور ہوتی ہے، وہ بالکل خالص ہوتی ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کو ہم زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ فرط جذبات سے جو ایک ماں کی کیفیت ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے.
تو انشاءاللہ ہم ایک اور انٹرویو ان کے ساتھ کریں گے، بڑا تفصیلی انٹرویو کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنے مہماندار مصور البلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.